نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ سامعین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل جس کا نام آپ کے اس سکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اور ایڈیو کے پیغامات آپ کو موصول ہو سکیں، اور کمنٹس میں بھی اپنے رائے کا اظہار کیجئے اور ایڈیوز اور ویڈیوز پر لائک بھی کیجئے۔ آج اس ویڈیو میں یا ایڈیو میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں سلام کے آداب پیش کروں گا، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی پہلی یہ آیت پڑھی تھی، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، جس کا ترجمہ ہے، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہیں الفاظ کو لٹا دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے تعلقات کشیدہ تھے، اور عموماً جب تعلقات کشیدہ ہوں تو اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں تلخ کلامی کی نوبت نہ آ جائے اور گفتگو میں کج روی اور یا کج خلقی کی صورت نہ ہو جائے۔ ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم باہم ملو تب بھی شائستہ انداز ہونا چاہیے، پیار و محبت کا برتاؤ ہونا چاہیے، اور دوسروں سے ملو تب بھی تہذیب و اخلاق کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ دوسرے احترام سے پیش آئیں تو تم بھی اس کے جواب میں زیادہ احترام سے پیش آؤ۔ شائستگی کا جواب شائستگی ہو۔ ترش روئی تمہارے منصب کے خلاف ہے۔ مسلمان دنیا کے لیے داعی ہیں، ان کو تو دوسروں سے بڑھ کر مہذب و شائستہ ہونا چاہیے۔ سخت کلامی اور درستی سے نفس کی تسکین بھلے ہو جائے، لیکن ساتھ ہی وہ شخص نظروں سے گر جاتا ہے اور اس کے کاز کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس آیت میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کا حکم ہے اور حسن اخلاق و معاشرت کی اس اصل پر زور دیا ہے کہ جب کبھی کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو چاہیے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے اس سے بہتر طور پر اس کا جواب دو، اور اگر بہتر طور پر نہ دو تو کم از کم اسی کی بات اس پر لوٹا دو۔
دوسری آیت میں نے یہ پیش کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک اجازت حاصل نہ کرو، اور اجازت لینے سے پہلے ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یعنی اول باہر سے سلام کر کے پھر ان سے پوچھو کہ کیا ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے، اور بغیر اجازت لیے ایسے ہی مت داخل ہو جاؤ۔ یعنی کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے دو کام کرنا ضروری ہیں، اول کام یعنی اجازت لینا ہوگا اور دوسرے گھر والوں کو سلام کرنا ہوگا۔ تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے لوگوں کو یعنی وہاں جو مسلمان ہوں ان کو سلام کر لیا کرو، جو کہ دعا کے طور پر ہے اور جو خدا کی طرف سے متعین ہے۔ اس آیت میں گھریلو معاشرت کی جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ آمد و رفت کے وقت اہل خانہ کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ چوتھی آیت، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان کو السلام علیکم کہیں، یعنی ان کو سلام کر کے یا ان کے سلام کا جواب دے کر ان کی تکریم اور قدر افزائی کریں۔ اور اب آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے سلام کے آداب رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مسلمانوں کی کون سی خصلت سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، چاہے جانا پہچانا ہو یا انجان۔ دوسری ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا شخص تکبر سے پاک ہے، شعب الایمان۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو امامہ باہیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اللہ جل شانہ سے بہت قریب ہے جس نے لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کی، ابو داؤد شریف۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو شخص کی ملاقات ہو تو سلام میں پہل کون کرے؟ ارشاد فرمایا گیا کہ جو اللہ سے زیادہ قریب ہے، ترمذی شریف۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سلام میں پہل کرے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہے۔ فائدہ، اللہ سے قریب ہونے کا مطلب اللہ کی رحمت و مغفرت کا زیادہ مستحق ہونا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا زیادہ حقدار ہوگا اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، محترم سامعین کرام، یہ آپ کے سامنے میں نے قرآن کی چند آیتیں اور حدیث کی روشنی میں سلام کے آداب پیش کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت قبول فرمائے اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہونے کا مقام عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل جو آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، جس کا نام ہے اسلامی معلومات کا مجموعہ،
اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اور ایڈیوز کے پیغامات آپ کو موصول ہو سکے، اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار بھی کیجئے، اور ساتھ ساتھ میں لائک کا بٹن بھی دبائیے تاکہ میری اس سے حوصلہ افزائی ہو۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر بولنے میں، کہنے میں ایسا کوئی الفاظ میری زبان سے نکل جائے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ اس میں میری اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی قوت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔